بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جو دو ایشوز ان پہ میں پہلے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں اپنے ویلاگ میں، لیکن یہ ایشو اتنے اہم ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک بحث بھی جاری ہے، نئے شواہد نئی اس کے بارے میں رائے سامنے آ رہی ہے۔ لہٰذا ان دونوں ایشوز پہ، یعنی ایک جو قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان پہ اور دوسرا جو اعظم سواتی کی پریس کانفرنس تھی، جو عمران خان پہ حملہ ہوا اس کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی عمران خان کو ڈرانے کی، لانگ مارچ سے جان چھڑانے کی، لیکن جو شواہد ہیں وہ کچھ مختلف ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پکا ارینجمنٹ یہی تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور چونکہ یہ ختم نہیں کیا جا سکا اور عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکا، اس کے مقدر رب العالمین کی حفاظت، اور وہ زندہ ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہاں پہ جو چیز جس سے فکر لاحق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس یہاں پہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس سے اس واردات کو کرنے والوں کے حوصلے بڑھیں گے کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، ان کا جو مافیا نیٹ ورک ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے وہ پکڑے نہیں گئے اور کیس یہ کسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ آئندہ بھی کارروائی کریں گے اور آئندہ کی کارروائی زیادہ مربوط اور زیادہ منظم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کا انتظام بھی کیا جائے۔ اب یہ جو ابھی قصہ ہوا اس میں خرابی کیا ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے محترم صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، وہ اور ان کے اسی طرح مختلف لوگوں کے ٹویٹس چل رہے ہیں جن میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ پلان لندن میں تیار کی گئی تھی اور لندن میں اس پلان کو بنانے کے بعد وہ اتنی فول پروف تھی، اس میں لاہور یہ پنجاب پولیس وغیرہ لوگ اس طرح ویٹ کر لیے ہوئے تھے، اس میں نیٹ کر لیے ہوئے تھے کہ اس میں پوری طرح یقین تھا کہ یہاں سے مار دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے PMLN کے جو آپ ٹویٹس اگر دیکھیں، چند ایک جو ٹاپ کے ان کے لیڈرشپ ہے اس میں کہ عمران خان کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ سیاست سے ختم، یہ وہ اس طرح کی چیزیں جس سے نظر آتا تھا، لگتا تھا کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پلان لندن میں بنائی گئی اور اس میں لوکل جو ہمارے جو کوآپریٹ کر رہے تھے ان کو مورے یہاں کے انہوں نے مکمل طور پہ یقین دہانی کرائی ہوئی تھی کہ نہ تو وہ پکڑے جائیں گے اور نہ ہی یہ پلان فیل ہوگی اور سارا کام ختم ہو جائے گا یہیں پہ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ FIR ڈیلے ہوئی، FIR ابھی تک درج ہی نہیں ہوئی، اور اب PTI سوچ رہی ہے کہ وہ عدالت میں جائیں FIR درج کرانے کے لیے۔ FIR جتنے لیٹ ہوتی ہے اس میں اتنے ہی شواہد ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی کا رول آپ نے دیکھا، چودھری پرویز الہی یا تو وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا یہ ہے کہ وہ اندر سے کسی اور کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئیں جن سے کہ یہ کیس یہیں ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شواہد وہاں پہ دیکھیں جو موقع پہ اکٹھے کرنے چاہیے تھے تو وہ نہیں ہوئے۔ عمران خان کو وہیں کسی ہاسپٹل میں لے جا کے تو اس کے وہیں پہ FIR وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے تھا، میڈیکو لیگل رپورٹ بننی چاہیے تھے، وہ نہیں بنی۔ نتیجہ یہ کہ شوکت خان ہم ہسپتال لے گئے، وہاں جو بھی رپورٹ بنے گی اس کو جس کے خلاف بھی کیس ہوگا وہ چیلنج کرے گا کہ جی شوکت خانم تو ان کا اپنا ہسپتال ہے، وہاں انہوں نے جو جی چاہا کر لیا، جیسی رپورٹ بنوانا چاہتے تھے بنوا لی۔ پھر جو شخص جس کا بیان کروایا گیا وہ رٹا رٹایا بیان تھا جو وہ دے رہا تھا، اور اس سے جو آدمی پوچھ رہا تھا سوال وہ لازماً کوئی پولیس کا آفیسر نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ ایک تفتیشی طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کو ایک لیڈنگ کویسچن، ایسا سوال دے رہا تھا جس میں کہ جواب خود بخود موجود ہو اور وہ آدمی کہہ سکے کہ یہ آپ جواب مانگ رہے ہیں لہذا یہ جواب ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کسی بھی طرح تحقیقات کا عمل نہیں تھا، اور اس آدمی کے اگر آپ حالت اس کی دیکھیں، حلیہ دیکھیں، تو وہ لگتا تھا کہ یہ بالکل مطمئن طریقے سے اس کو تسلی سے جواب دینے کے لیے بٹھایا ہے اور ایک ویڈیو پبلک کو دکھانے کے لیے بنا دی گئی ہے۔
یہاں اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تفتیش نہیں ہو رہی، بلکہ ایک انڈیویجول، ایک معتبر آدمی کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اور وہ انٹرویو کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ جو جگہ ہے جس پہ انٹرویو لیا گیا، وہ جگہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی پی او کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ڈی پی او گجرات سے پوچھا گیا، اس نے کہا یہ مجھے تو پتہ نہیں، اور وہ تھانہ نہیں لگتا، وہ لگتا ہے کہ وہ کسی جگہ کا کوئی آفس ہے جہاں پیچھے کوئی نقشہ وغیرہ لگا ہوا ہے۔ 3-4 لوگ پھرتے بھی نظر آتے ہیں جن سے پہچانا بھی جا سکتا ہے، ایک آدمی پیچھے سے گزرتا ہے، پہچانا بھی جا سکتا ہے کہ کون ہے وہ، لیکن وہ ڈیفینیٹلی پولیس کے لوگ نہیں ہیں جو وہاں سے پوچھنے پہ پتہ لگا۔ سو اس لحاظ سے یہ نہ صرف یہ پلان پکڑی جا چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، اور یہ اگر آپ عدالت میں جا کے کیس کرنا چاہیں تو وہاں تو ہو سکتا ہے شواہد کچھ اور طرح کے مانگے جائیں، لیکن وہ شواہد آپ کو شاید یہاں پہ وہ شواہد میسر نہ ہوں جو عدالت میں چاہیے، لیکن عوام میں میرا خیال ہے بڑی جلدی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اس کھیل کے پیچھے کون تھے، کرنے والے کیا تھے، لندن میں پلان کیوں بنی، اس سے اپروول کیسے لی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ارشد شریف کے معاملے میں کہا گیا کہ پلان وہ لندن میں بنی، ان سب چیزوں کے شواہد ثبوت تو کچھ جرنلسٹ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیے ہیں، لیکن بہر صورت یہاں پہ عدالتوں میں تو یہ چیزیں ثابت اس طرح نہیں کی جا سکیں گی۔ مگر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ واقعی وہ پلان بھی لندن کی تھی اور یہ والی پلان بھی لندن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن اس وقت ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے ان تمام تخریبی کارروائیوں کا، جن کے ذریعے لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری بات آ گئی اعظم سواتی کی۔ اعظم سواتی کے معاملے میں پہلی چیز تو ہے کہ میں انصاف کے نظام کو اگر دیکھوں تو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو لاگ میں کہا کہ اس کو اعظم سواتی صاحب کو انصاف نہیں ملے گا، انصاف یہاں ملنے کے چانسز ہیں ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ اعظم سواتی صاحب کے لیے ثابت کرنا یہ کہ یہ ایسے ہے یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، وہ مشکل ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف مہیا کرنا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں عدالتوں نے اس معاملے میں کافی کوتاہی برتی ہے، یا اس معاملے میں عدالتیں لوگوں کے، عوام کی امیدوں پہ پوری نہیں اتر سکیں۔ اب یہاں جو چیز بڑی کھل کے سامنے ہے اور جس نے مجھے بڑا پریشان کیا وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ ان کی اپنی وائف کے ساتھ ہے۔ اب اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک ویڈیو ہے تو وہ اس میں سوائے اس کے کہ آپ کسی کو کھڑا کر کے ننگا دکھا تو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے۔ وہ تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے یہ رشتہ اسی طرح ہی ہے، لہٰذا اس کا یہ کوئی کہے کہ اعظم سواتی کو میں نے بڑا ذلیل کر دیا، بدنام کر دیا، تو وہ تو بدنامی اور ذلت تو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک جو حرمت والا آدمی ہے، جس کو کوئی شرم حیا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ننگا نہیں کرنا چاہتا، آپ نے کر دیا۔ لیکن ہوا یوں ہے کہ وہاں پہ جو پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ کی لاجز ہیں، جہاں بھی ہیں، غالباً ان سب جگہوں پہ یہ کیمرے لگائے جا چکے ہیں۔ تمام ہمارے محترم اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان جو ہیں ان کو ننگا پکڑنے کے لیے، اور یہ ایک بڑا ہی گھنونا کام ہے جو کہ کیا گیا ہے۔ اب وہ یہ چانس ہے کہ وہاں پہ جا کے سواتی صاحب ٹھہر گئے، کیمرے تو لگے ہوئے تھے، کیمرے رات کو آپریٹ بھی ہوتے ہوں گے، اس میں ان کی تصویریں بھی آ گئی، ان کی پکچر ویڈیو آ گئی، وہ آپ نے موقع اس سے فائدہ اٹھایا، موقع دیکھا کہ اس وقت ضرورت ہے اس کو بھی بدنام کرنے کی، یا اس کا منہ کالا کرے، تو آپ نے وہ چلا دی۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جج صاحبان بعض اوقات بڑی چیزیں مناسب صاحب واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور انصاف جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی غالباً یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں کہ یہ کیمرے ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ بعض اپنے کمزور لمحات میں وہ بھی کیمرے کی زد میں آ چکے ہیں اور پھر ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹول موجود ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ مریم نے سب سے پہلے کلیم کیا تھا کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی تصویریں ہیں یا ویڈیوز ہیں،
اس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو سب سے پہلے آئی تھی، جس سے اندازہ ہوا تھا کہ کیسز کو اپنی مرضی کے مطابق کروانے کے لیے ججز کی ویڈیوز رکھنا ان صاحبہ کا، اس خاتون کا مشورہ ہے یا ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس کے تحت یہ رکھی جائے۔ لہذا یہ کام کرنے والے کئی ہیں۔ یہ جو مثلا جج ارشد ملک کی ویڈیو تھی وہ ملتان میں بنی تھی، اور ملتان میں جو بعد میں ایف آئی اے نے بھی آدمی پکڑا وہ کو میاں طارق تھا، جس کی ویڈیوز کی دکان تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بھائی کے اوپر کیس تھا نارکوٹکس کا، اس نے نارکوٹکس اسمگلنگ کی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ جب عدالت میں گیا، سزا ہوئی، تو اس نے پھر ججز کی ویڈیوز بنانی شروع کیں اور الٹیمیٹلی اپنے بھائی کو سزائے موت سے چھڑوایا اس نے۔ تو اس شخص کا غالباً اس کے بعد مشغلہ یہی رہا کہ وہ ججز کی اس طرح کی ویڈیوز بنوا کے تو ان کو بلیک میل کرتا تھا، اور پھر اس نے آگے لوگوں کو بھی بیچیں، دوسرے جن لوگوں کے مقدمات کیسز تھے ان کو بھی بیچیں، اس میں غالباً مریم نواز کو بھی بیچی ہوں گی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ انصاف جو ہے وہ ان ویڈیوز کی نظر ہو گیا، اور یہ مریم نے تھریٹ اسی وقت دی تھی اور اس تھریٹ کی وجہ سے سارا انصاف کا عمل رک گیا تھا۔ دوسری جو بڑی دو تین جو چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو فورنزک کا ڈرامہ رچایا ایف آئی اے نے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بھیجی گئی اعظم سواتی صاحب کے گھر پہ، ان کی مسز کو، یہ بیٹی کو۔ اب اعظم سواتی صاحب نے وہ دیکھی ویڈیو تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ فیک ہے، جو شخص اس میں کردار موجود ہے وہ تو اس کو فیک نہیں کہہ رہا، تو زبردستی اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ جس کی ویڈیو ہے اس نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ جی اس کا فورنزک آڈٹ کیا جائے، چیک کی جائے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا۔ اب ایف آئی اے خود ہی یہ کام کر رہا اور ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ فیک ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اب اس کا پبلک ریئیکشن بہت برا ہوا۔ اب پبلک کے زیادہ میں داد دیتا ہوں اس بہادر سپوت کو جس نے اخلاقیات کا اور اصول کا ساتھ دیا، وہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک پارلیمنٹیرین ہے، ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے، اور اس نے یہ جرأت مندانہ قدم لیا کہ اس نے اس میں اعظم سواتی کا ساتھ دیا، اور اس کے دیکھے دیکھے کچھ اور لوگوں نے بھی ساتھ دے دیا۔ اب چیز واضح ہے کہ اس سے گورنمنٹ بکھلائی کہ یہ تو ان کی اپنی صفوں میں ہی دراڑیں پڑنے لگی ہیں، جیسے مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، تو انہوں نے جلدی جلدی اس ڈرامے کو رچایا۔ سو یہ احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، جتنے بھی قدم اٹھاتے ہیں اس طرح کے، اس میں چونکہ حماقت پرلے درجے کی ہوتی ہے تو اپنے قدم پہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کا بھی مذاق بن گیا۔ یہ ویڈیو اصلی تھی، لیکن ان کی اس حرکت نے ان کو مزید رسوا کیا۔ پیمرا نے پابندی لگائی عمران خان پہ، بعد میں اٹھائی گئی، اور اٹھائی اسی لیے گئی کہ کسی نے بتایا کہ یہ پابندی لگائی نہیں جا سکتی، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ نے اس پہ ایک آلریڈی فیصلہ دیا ہوا ہے، اور اگلے دن چیلنج ہوگا، پیر والے دن یہ پابندی ویسے ختم ہو جائے گی، تو اپنا منہ کالا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے پابندی اٹھا لی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ڈرامے جو رچائے گئے، جس شخص کے خلاف رچائے گئے، وہ تو بیٹھا ہے وہیں ہاسپٹل میں، لیکن قدرت وہ تمام کتھیاں، وہ تمام جال سازیاں خود بخود کھولتی جا رہی ہے، سلجھاتی جا رہی ہے۔ سو اس کھیل میں یوں لگتا ہے کہ مقدر جو ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سرخرو کرنا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے، پہلے دن سے وہ مقدر کے ہاتھوں چل رہا ہے، اس کا اپنا کمال کوئی نہیں، اور پہلے دن سے جو جالساز طبقہ ہے، جو کرپٹ مافیا ہے، ان کے جتنے بھی انہوں نے چالیں چلی ہیں وہ یا ناکام ہوئی ہیں یا پردہ چاک ہو گیا ان کا۔ اس میں بے شک پارلیمنٹیرین کی خرید و فروخت کا عمل ہو، اس میں الیکشنوں میں ریگنگ کا عمل ہو، رجیم چینج کی کہانی ہو، ہر چیز پہ وہ ننگے ہو کے قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا ایک تماشا ہے، قدرت کا ایک بنایا ہوا اصول، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، کہ بے شک اللہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیر سب پہ حاوی ہے۔
تو وہ تدبیر چل رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اور کھلتا نظر آئے گا، اور جس کا منہ کالا ہونا ہے مکمل وہ بالآخر کالا ہوگا، کیونکہ وہ باز آ نہیں رہے. تو منہ کالا اگر رب العالمین نے ان کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ اسی طرح ہوگا، اور قدرت اسی طرح اپنی تدبیر کے ذریعے انسانوں کو اس کے اچھے اور برے انجام تک پہنچاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.